السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرزاق۔ آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے جس سے شکار کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایک دن اس کا دوست دو اعلیٰ نسل کے بازوں کا تحفہ بادشاہ کو پیش کرتا ہے اور بادشاہ اس تحفے کو قبول کرتا ہے اور اپنے محل میں موجود پرندوں کے بہترین ٹرینر کو بلاتا ہے اور اسے بلا کر کہتا ہے کہ یہ دو باز ہیں اور ان کی آپ نے ٹریننگ اس حساب سے کرنی ہے، اس محنت سے کرنی ہے، اس سٹرگل سے کرنی ہے کہ یہ بہترین شکاری بن سکیں، یہ ماہر شکاری بن سکیں۔ وہ ٹرینر بادشاہ سے وہ دو باز وصول کرتا ہے اور ساتھ ہی موجود ایک جنگل میں چلا جاتا ہے۔ 3 مہینے تک مسلسل ان کی ٹریننگ کرتا ہے اور وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کو آ کر بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، باز تو واقعی ہی بہت ہی اعلیٰ نسل کے ہیں، لیکن ایک باز اس میں بہت پھرتیلا ہے جس کی میں نے ٹریننگ بہت ہی اچھی ٹریننگ کی ہے اور وہ باز اب بہترین ماہر شکاری بن چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کی نسل کا اس کا ہی بھائی دوسرا باز جو ہے ایک ٹہنی پر بیٹھ گیا ہے اور اس ٹہنی سے، اس شاخ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو جو ایک شاخ سے، ایک ٹہنی سے ہلنے کا نام نہیں لیتا، تو میں اس کی ٹریننگ کیسے کروں گا؟ بادشاہ سلامت اس ٹرینر کو کہتا ہے کہ یہ باز جو ہے مجھے بہت عزیز ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ نسل کے باز مجھے بہت عزیز ہیں، جو بھی طریقہ کرو لیکن ان کو ماہر شکاری بناؤ۔ وہ ٹرینر بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ میں ہر طور طریقہ آزما چکا ہوں، ہر جتن آزما چکا ہوں، لیکن وہ باز ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ باز اس ٹہنی سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بادشاہ سلامت اس ٹرینر کو کہتا ہے کہ پوری سلطنت میں اعلان کروا دو اور کسی ایسے طبیب کو ڈھونڈو، کسی ایسے ماہر شکاری کو ڈھونڈو جو آئے اور اس باز کا علاج کرے اور اس کو اس ٹہنی سے اٹھائے اور اس کو ماہر شکاری بنا سکے۔ وہ ٹرینر بادشاہ کے حکم کے مطابق سلطنت میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اعلان کرواتا ہے۔ تو اس کے دور کے ایک علاقے میں، ایک گاؤں میں جا کر اسے ایک کسان شکل سے نظر آنے والا ایک دیہاتی ٹرینر ملتا ہے اور جو اس چیز کا عہد کرتا ہے کہ میں اس باز کو اس ٹہنی سے اڑا دوں گا، اس ٹہنی سے ہلا دوں گا، اس کو ایک ماہر شکاری بنا دوں گا۔ وہ ٹرینر اس دیہاتی کو، اس کسان کو لے کر وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ کسان جو ہے اس باز کو اس ٹہنی سے اڑا دیتا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں باز بادلوں میں اڑان بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ اس دیہاتی سے، اس کسان سے پوچھتا ہے بادشاہ کہ آپ نے اس باز کا علاج کیسے کیا، اس باز کو اس ٹہنی سے اڑایا ہی کیسے ہے؟ تو وہ دیہاتی بتاتا ہے کہ جس شاخ پر یہ باز بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس ٹہنی کو ہی کاٹ دیا ہے۔ جب اس کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں رہی تو وہ اس کی مجبوری بن گئی تھی کہ اس نے اڑنا ہی اڑنا ہے۔ وہ اس کمفرٹ زون سے نکل آیا تھا، جب اس کمفرٹ زون سے نکلا تو وہ آسمانوں تک پہنچ گیا۔ میرے دوستو، اسی طرح ہم لوگ ہیں، ہم اگر کسی بھی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، کسی سائے میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کمفرٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نکلنے کا نام نہیں لیتے، ہم نکل ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سایہ ہمارے پاؤں کی زنجیر بن چکی ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی دریا یا کسی بھی سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہو کر ایک اچھا تیراک نہیں بن سکتے جب تک ہم اس پہ کود نہیں جائیں گے۔ اسی طرح ہم کمفرٹ فیل کرنے کے بعد اپنے کمفرٹ زون سے جب تک نکلیں گے نہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زندگی کا مقصد کامیابی ہے، کامیابی محنت اور سٹرگل سے ہوتی ہے۔ ان بازوں کا مقصد شاخ پہ بیٹھنا نہیں تھا، ان بازوں کا مقصد، ان بازوں کا کام بادلوں میں اڑان بھرنا تھا۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔